اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلاۃ والسلام نے اس غزوے سے واپس آنے کا ارادہ کیا اور قافلے کے لوگ نکلنے کی تیاری میں لگے، اب چونکہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوتے تھے اور چلتے ہوئے گھنٹے لگ جایا کرتے، یہ بھی پتہ نہیں کہ سفر میں کتنا وقت لگ جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ کیوں نہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں، اور قضائے حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے۔ قضائے حاجت کے لیے آپ ذرا دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ جب فراغت حاصل کر کے واپس آئیں، اتنے میں آپ نے محسوس کیا کہ میرے گلے میں ایک ہار تھا، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں کافی وقت ہے، میں ایسا کرتی ہوں کہ جا کر واپس دیکھ لیتی ہوں۔ چنانچہ آپ ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس تشریف لے گئیں۔ ادھر صحابہ کرام نے سوچا کہ آپ تشریف تو لے آئی تھیں، لہٰذا ہودج میں بیٹھ گئی ہوگی۔ چنانچہ 4-5 آدمیوں نے مل کر ہودج کو اٹھا کر سوارے کے اوپر رکھ دیا۔ آپ کی عمر بھی کم تھی اور وزن بھی کم تھا۔ 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو بھی پتہ نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہے اور قافلہ بھی جا چکا۔ آپ کو اطمینان تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو کسی نہ کسی کو بھیجیں گے، چنانچہ آپ وہیں بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو نیند کا غلبہ ہوا اور اپنے اوپر چادر ڈال کر سو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ چلا جائے، اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت اس جگہ پر آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز پیچھے نہ پڑی رہ گئی ہو۔ چنانچہ ایک بدری صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر متعین فرمایا تھا۔ چنانچہ جب وہ صحابی اس جگہ پر آئے تو کسی کو اس جگہ پر لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی۔ جو اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی اسے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا تاکہ آپ آرام سے اوپر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے مہر پکڑی اور چل پڑے، حتیٰ کہ وہ جب اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں منافقین تھے۔ انہوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی۔ وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جس میں وہ مسلمانوں کو پریشان کر سکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا سکے۔ چنانچہ انہیں اس طرح باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ لوگوں میں یہ بات عام ہونا شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آ کر مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی بہت ہو گئی۔ چنانچہ ایک دن میں ایک صحابیہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر نکلی۔ وہ ایک جگہ پر قدم اٹھانے لگی تو ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بد دعا کر دی۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے متعلق کیا بات کر رہا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا بات کر رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے ساری تفصیل بتا دی کہ آپ کے بارے میں اس وقت شہر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرے دل میں بڑا صدمہ ہوا۔ میں گھر آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ صلاۃ والسلام نے میرے سلام کا جواب تو دیا مگر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آپ صلاۃ والسلام کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں
تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے۔ چنانچہ میں نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی تو اللہ کے نبی نے اشارہ فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں وہاں پہنچی تو میری والدہ نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری والدہ کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں اور پریشان چہرے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی ابو کدھر ہیں؟ تو میری والدہ نے اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ چارپائی پر بیٹھے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک ایک آیت پر آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے جب غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں؟ جن پر مجھے مان تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ آج تو ماں باپ بھی جدا ہو گئے، میں آج کہاں جاؤں؟ چنانچہ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو میں اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی۔ ماں نے پوچھا کہ عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ بیٹی غمزدہ ہے، ایسا نہ ہو کہ بیٹی کوئی سنگین فیصلہ لے لے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اے مسکینوں کے پروردگار، اے فریاد سننے والے اللہ، اے مظلوموں کے پروردگار، اے کمزوروں کی سننے والے آقا، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا، یا اللہ تو نے ہی ان کی مدد کی۔ اللہ یوسف علیہ السلام پر بات بنی تھی تو آپ نے برات دلوائی۔ اللہ مریم علیہ السلام پر بات بنی تھی تو آپ ہی نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ یا اللہ آج تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیرہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرے بارے میں اس طرح کی جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں، پروردگار تو حمیرہ کی مدد فرما، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت میرے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی ذات نہیں جو دکھی دلوں کو تسلی دے سکے، جو غمزدہ دلوں کو اطمینان دے سکے، اور اس طرح رو رو کر دعائیں کرنے لگی۔ چنانچہ ادھر دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مجلس مشاورت قائم کی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو گھر میں تھے، باقی تمام صحابہ کرام جمع ہیں۔ محدثین نے اس کا عجیب منظر لکھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ بیٹھے تھے، صحابہ کے چہروں پر اداسی تھی۔ انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی عجیب بن چکی تھی۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت اپنے یاروں سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عمر تم اس معاملے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و شرافت بخشی اور آپ کے بدن پر کوئی گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی نجاست ہو؟ اس لیے مجھے تو ٹھیک نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عثمان بتاؤ اس معاملے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ پر سایہ کیے رکھتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی غیر کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو آپ کی زوج مطہرہ پر قدرت حاصل ہو جائے؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک مرتبہ آپ کے جوتے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی تھی اور آپ چاہتے تھے کہ پہن لوں، مگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اور آپ کو اطلاع دی تھی کہ آپ کے جوتے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے۔ جب جوتے پر نجاست لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تھا، اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتا دیا جاتا، اس لیے مجھے بھی یہ بات ٹھیک نظر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگینی کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بولے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی طبیعت بہت غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو طلاق دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور رفیق حیات عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپے اور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اشارے سے بتا دیا گیا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ آپ کی پسند تھی یا اور کی پسند تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے اشارہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقین کو بھی چھوڑ دیجئے۔ میری تلوار جانے اور منافقین کی گردن جانے، وہ ایسی توہین آمیز بات کیسے کر سکتے ہیں؟ رب کریم کی پسندیدہ وہ ایسی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کی آنکھوں سے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سے یہ کہہ رہے تھے کہ عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اطمینان آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مجلس ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف یہ معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ میری حمیرہ کس حال میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں ہے عائشہ؟ انہوں نے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سجدے میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعد میں فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تھے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اسی وقت اٹھ کر اللہ کے نبی کے قدموں کے ساتھ چمٹ جاؤں اور جی بھر کر رو لوں کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آیا، مگر میرے دل نے کہا کہ عائشہ تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اب اپنے رب سے ہی مانگ لے، تیرا رب نگہبان ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سجدہ مکمل کیا اور آ کر چارپائی پر خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، رب کریم گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گیا۔ میں روتی رہی مگر خاموش تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روتے ہوئے کہا کہ میں وہی بات کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا غم اور شکوہ اپنے رب سے کہتی ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور اللہ کے نبی کی پیشانی پر پسندیدہ پسینے کے قطرے دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حسین کپ کپی دیکھی جو وحی کے نزول کے وقت ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر لے لی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی کیونکہ میرے دل میں خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو القا کر دیں گے،
یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے۔ اس وقت میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ تڑپ رہے تھے۔ وہی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہ میری بیٹی کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو اور والدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں آرام سے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلوات والسلام کا چہرے انور کپڑے سے ایسے باہر نکلا جیسے بادل ہٹتا ہے تو 15ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ فرمانے لگی کہ میں نے چہرے انور پر بشاشت دیکھی، میں سمجھ گئی کہ اللہ رب العزت نے رحمت فرما دی ہے۔ آپ صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری براءت کا اظہار فرما دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میری والدہ فرمانے لگی کہ عائشہ اٹھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا فرما۔ فرمانے لگی کہ میری توجہ رب کی طرف گئی اور میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ جس نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیرہ کی فریاد قبول فرما لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی گواہی میں قرآن مجید میں 18 آیتیں نازل فرما دی۔ یہی نہیں بلکہ آگے فرمایا کہ تمہیں اتنا عرصہ جو پریشان رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ جب پاک دامن انسان کو زندگی میں پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ان کی پشت پناہی فرما دیتے ہیں۔ آج بھی جو انسان نیکوکاری کی زندگی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ضرور آئے گی۔ چنانچہ آپ صلوات والسلام کی تعلیمات کتنی اچھی ہے کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو حیا کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ آپ صلوات والسلام نے ایک ایک صحابی کو حیا کا ایسا نمونہ بنا دیا تھا کہ ان کی نگاہیں پاکیزہ، ان کے دل پاکیزہ اور ان کی زندگی گناہوں سے پاکیزہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔